مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں پھر اکثر اور بیشتر وہی ہمارے ٹوٹنے اور بکھرنے کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ کیوں لوگ ہمارے ہاتھوں میں امیدوں کی ڈوری تھما کر پل میں بدل جاتے ہیں؟ کیوں پھر لوگ ہمیں خود کی ذات پر اندھا اعتماد دلا کر ہماری وفاؤں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہیں؟ حالانکہ ہماری ان لوگوں سے محبت اور عقیدت کی کوئی مثال نہیں ملتی، پھر ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ تب ہمارا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العزت کے سوا آپ کا کوئی نہیں، وہی آپ کو آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہی آپ کا دوست ہے، وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی سے بھی بہتری کی امید لگاتے ہیں تو اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھی ہیں ان کی مثال مکڑے کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہیں، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہی ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے، اور جب آپ ان کمزور سہاروں پر ہی انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں تب اللہ رب العزت آپ کو دکھلاتا ہے کہ اصل سہارا کس کا چاہیے، آپ کو کس کے بنا آپ ادھورے ہیں، اور کس کی محبت آپ کی پہلی محبت ہونی چاہیے، آپ کے لیے باعث سکون اور اطمینان کس کی ذات اور ساتھ ہے۔ بس جب وہ آپ کو خود کی پہچان کروانا چاہتا ہے تو آپ کی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس کا آپ کو توڑنے کا مقصد ہرگز آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ سے جوڑنا ہوتا ہے، خود سے اتنا قریب کرنا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی محبت اس کے لیے خالص ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن مقدر نے کیا پلٹی کھائی، مرد اولاد نہ ہونے پر عورت چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر گرنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئی۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ آنکھ وہ سب بھی دکھاتی ہے جسے عام آنکھ سے دیکھنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھتے سمندر راہ دے گا، اگر وہ موت لکھتے تو مچھر جان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی کسی کو یہ موقع مت دو کہ وہ مسکراہٹ چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو بھی غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی چیز مقدر میں نہیں تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی زندگی میں ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ، میری ماں کی تمام تکلیفیں دور فرما دے، آمین۔ وہ حیران ہے میرے صبر پر تو کہہ دو انہیں، جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چین جاتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا، در حقیقت اب کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں رہی۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میری روح کے زندانوں میں قید محبت کے گونگے بہرے لمحے چیخ پڑتے ہیں، کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، تم بھی زندہ اور ہم بھی زندہ ہیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو تمہاری برسوں کی عبادت پہ پانی پھیر سکتا ہے،
किसी को आसानी से ना मिल जाना, वरना लोग सस्ता समझ लेते हैं। कुछ अल्फाज दिलों में सुई की नोक की तरह बैठ जाते हैं, जब भी हरकत करें दर्द ही करते हैं। तुझे उजाड़ कर तरस नहीं आया, लोग मेरी दास्तान सुनकर रोते हैं। तो किसी और को मैसर है, इससे बढ़कर क्या सजा होगी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो खुद तुम्हारे लिए तड़पेगा अगर तुम ये काम कर लो कि उसे ये एहसास दिला दो कि उसके छोड़ जाने का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। मकड़ी के जालों से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे। मेरे अल्लाह, हर पल सिर्फ अपना ही मोहताज रखना। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। जलीम मत करना किसी फकीर को भी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। हकीकत यही है कि नस्लें वही फलती और फूलती हैं जिनकी तरबियत करने वाले तरबियत याफ्ता हों। जब रिस्क में तंगी महसूस करो तो डरो, तो जरा गौर कर लिया करें कि कहीं माँ बाप के लिए दुआ करनी तो नहीं छोड़ दी। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या चूंटियां भी ना आए वहाँ। अगर खाना हजम ना हो तो बीमारी शुरू, बात हजम ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ हजम ना हो तो तकब्बुर शुरू, तनकीद हजम ना हो तो नाराजगी शुरू, दुख हजम ना हो तो नाउम्मीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हाज़मा दुरुस्त फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरह तो रात को दिन में बदल देता है, उसी तरह सारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बतों में और गम को खुशियों में बदल दे। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हर वक्त दस्तयाब हों। कुदरत का एक अमल जिससे भुलाया जा चुका है। मक्का फातिह अमल याद रखिए, खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाली। जब लालच के बाजार आबाद हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे ये रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो हर हाल में आएगी। दुआ करें जब आए, जहाँ ईमान की हालत में आए, आमीन। फिर जब आप उसकी रजा में राजी रहना सीख लेते हैं, अपनी हर उम्मीद उससे वाबस्ता कर लेते हैं, उससे ही हर दुआ की कबूलियत की भीख मांगते हैं, तब वो आपके लिए खुद को काफी कर लेता है। और जिसके लिए वो काफी हो जाता है, उसके तड़पते हुए दिल को सुकून और करार के दिनों से रोशन कर देता है। उसकी हर फरियाद पर कुन फयकुन की मोहर लगा दी जाती है और फिर उसे लाजवाल मोहब्बतों का हकदार ठहरा दिया जाता है। बेशक वो जो चाहे कर सकता है।